صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة في الضلالة كل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اسلام سے اپنے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، مگر افسوس ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا، اور آج یہی وجہ ہے پوری کائنات میں اگر کوئی قوم اس وقت ذبح حالی کا شکار ہے، پستیوں کا شکار ہے، ذلت کا شکار ہے، رسوائی کا شکار ہے، وہ مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام سے اپنے ہر مسئلے کا حل تلاش نہیں کیا، ہم نے اسلام کو محض مسجد اور چار دیواری، مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا۔ اور آج عالم کفر
میرے محترم بھائیوں، اسلام کو سمجھ کے، اسلام کے اندر جو ایکچول اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے جو رہنمائی تھی، جو ہدایت تھی، اس کو جان کے ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں اسلام کو پریکٹیکلی نافذ کر دیا، اور آج پوری دنیا میں ہم لوگ پریشان ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1444 سال پہلے مکہ اور مدینہ کے اندر صحابہ کو بتلائی تھیں، آج وہ پریکٹیکلی اگر لا بن کے، قانون بن کے کہیں پہ نافذ ہے تو وہ مسلمانوں کے علاقے نہیں ہیں، وہ گوروں کے علاقے ہیں۔ ان میں سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کرو، معاف کرو۔ یہ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ معاف کرنا کیا ہے، اس کی اہمیت کو ایک لمحے کے لیے سمجھتے ہیں۔ اس کائنات کی سب سے خوبصورت رات، سب سے زیادہ برکتوں والی رات، سب سے زیادہ اہمیت والی رات، وہ جو ایک رات ہے جو کئی ہزار مہینوں سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی لیلۃ القدر کو پا لے وہ اس رات کیا دعا مانگے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ پڑھے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ میرے محترم بھائیوں، وہ رات جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں کیا حکم ہے، کیا مانگنا ہے؟ معافی۔ یہ معافی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی آپ نے ایک ہی کام سیکھا، لوگوں نے جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ معاف کر دیا۔ مکے والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، معاف کر دیا۔ طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، معاف کر دیا۔ ظلم و ستم معاف کر دیا، بڑے سے بڑا جرم معاف کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے بھی سنا یہ معاف کرنا، یورپ نے بھی سنا، گوروں نے بھی سنا۔ اب ایک لمحے کے لیے ان کا معاف کرنا دیکھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے یہ جو دماغ ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے یہ دماغ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے چیٹنگ کی، ڈاجنگ کی، آپ کو کسی نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، تکلیف دی، اذیت دی، بے چینی دی، بے قراری دی، بے سکونی دی، آپ کا دماغ اس کو کیا کرتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ معاف کرنا کسے کہتے ہیں؟ چھوڑ دینا۔ اور اسلام نے کس چیز کی تعلیم دی تھی؟ چھوڑ دو۔ اور لیلۃ القدر کی رات، میرے محترم بھائیوں، اس بات کی حقیقت کو سمجھنا ہے
کہ لیلۃ القدر کی رات جو بخشش کی رات ہے، معافی کی رات ہے، عام معافی کی رات ہے، میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں چھوڑتا جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا۔ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہے، 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو قطع تعلق ہی کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو مستقل شرابی ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے ہر چیز کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ میرے بھائی نے مجھے جو دکھ دیا، ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں 20 سال پہلے اس نے ایک بات کہی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ یاد نہیں ہے، وہ یہاں پکڑی ہوئی ہے۔ اس نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا، جو دھوکہ دیا تھا، میں بھولا نہیں، مجھے آج بھی یہاں پکڑا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس نے جو چیز یہاں پکڑی ہوئی ہے اور اس کو چھوڑا، اسلام کہتا ہے کہ جو تیرے بھائی نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، تکلیف دی، اذیت دی، جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے بھی کیا کرنا تھا؟ چھوڑنا تھا۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے بات تو نہیں چھوڑی، بھائی کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کس کو چھوڑ دیا؟ اپنی بہن کو چھوڑ دیا، اپنے چچا کو چھوڑ دیا، تایا کو چھوڑ دیا، پھپھا کو چھوڑ دیا، ماموں کو چھوڑ دیا، خالہ کو چھوڑ دیا، ہمسائے کو چھوڑ دیا، دوست کو چھوڑ دیا، اور لیلۃ القدر کی رات اس کی بخشش ہونی، جو قطع تعلق کرتا ہے اس کی بخشش ہوتی، جو 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرے گا، اپنے ناطے کو، تعلق کو توڑے گا، اللہ لیلۃ القدر کی رات اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ اور سچ بتاؤ کتنے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات ساری رات مانگتے رہے، تڑپتے رہے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، لیکن اس نے خود معاف نہیں کیا، تو بتاؤ کیا رب اس کو معاف کر دے گا؟ کر دے گا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ معافی کا کانسیپٹ یورپ کو سمجھ آیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 2 سے 3 سال کے بچوں کو جو پہلا لفظ سکھایا وہ ہے سوری۔ کیا سکھایا؟ سوری۔ کیا مطلب ہے سوری کا؟ معاف کرنا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ یہ معاف کیوں کرنا تھا؟ وہ جان گئے کہ اگر اس نے معافی نہ مانگی، اس نے معاف نہ کیا، اب آؤ اس سے ہوتا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم یہاں سے چیز کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے گھر جا کے تجربہ کیجئے گا، کوئی بھی بندہ 5 منٹ سے زیادہ کسی چیز کو پکڑ سکتا؟ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑو اور 5 منٹ ایسے کر کے رکھو، پکڑ سکتے؟ 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا؟ یہ گرپ لوز ہو جائے گی، یہ مسل، یہ بائیسیپ، یہ ٹرائیسیپ، یہ اسکیپولا کے مسل، یہ شولڈر کے مسل کیا ہوں گے؟ تھک جائیں گے، بازو نیچے آ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے دماغ کے مسل سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ تھک گئے۔ یہ آپ کی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں موراں، آج ہر بندہ کہتا ہے میریاں موراں کھچیاں ہوئیاں نے، میرے پٹھے کھچے ہوئے نے، میرے کمر میں درد ہے، میرے پٹھے، پتہ نہیں سٹریس کہاں سے آ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے سٹریس کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو ہم نے یہاں پکڑا ہوا ہے، اپنے بھائی کی بات کو، بہن کی بات کو، چچا کی بات کو، تایا کی بات کو، ماموں کی بات کو، ہمسائے کی بات کو، دوست کی بات کو چھوڑا۔ بتاؤ جب اس کو یہاں سے چھوڑو گے نہیں تو کبھی زندگی میں سکون پا سکو گے؟ ایک اور بات سمجھ لو، آج بلڈ پریشر عام ہے، بلڈ پریشر عام ہے، ہر بندہ کہتا ہے کیا ہو گیا؟ بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ اور کیا کر رہے ہو؟ میں دوائی کھاتا ہوں، صبح بھی کھاتا ہوں، دوپہر بھی کھاتا ہوں، شام بھی کھاتا ہوں۔ کیوں کھاتا ہوں؟ اگر نہیں کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ کبھی سوچا یہ کیوں ہے؟
یہ بلڈ پریشر کیوں ہے، اس کو سائنس کے اکارڈنگ سمجھو. پھر اسلام پہ آنا. میرے محترم بھائیوں، پکڑا کس نے ہے؟ دماغ نے. دماغ اوپر ہے، دل نیچے ہے. اب نیچے سے دل کو خون اوپر بھیجنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ زور لگانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ زور لگانا پڑے گا. اور جب وہ زور لگائے گا، اور زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، زمین میں کیا ہے؟ فورس آف گریوٹی، ایک کشش ثقل ہے جو ہر چیز کو کدھر کھینچتی ہے؟ نیچے کو. خون کدھر کھینچے گا؟ خون نیچے جائے گا. اب دل بیچارہ آپ کے دماغ کو خون پہنچانے کے لیے کیا کرے گا؟ زور لگائے گا. اور بتاؤ، یہ جو زور لگا رہا ہے، یہ کسی کارآمد چیز کے لیے لگا رہا ہے؟ کسی فائدہ مند چیز کے لیے لگا رہا ہے یا بیکار کام کے لیے؟ یہ جو دماغ نے پکڑا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے؟ کوئی فائدہ ہونا ہے؟ لیکن سوچو، جس نے ایک بات پکڑی، جس نے 2 پکڑی، جس نے 3 پکڑی، جس نے 4 پکڑی، جس نے 10 پکڑی، اور جس نے ساری باتیں پکڑی ہوئی ہیں، اور کتنے گلے شکوے. میرا پورا خاندان ہی میرا دشمن ہے، میری برادری میری دشمن ہے، میرے گھر والے میرے دشمن ہیں. میرے محترم بھائیوں، ذرا سوچو، جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اب یہ جو دماغ نے کام کرنا تھا، دماغ نے آپ کی باڈی کے سارے سسٹم کو چلانا تھا. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا آپ کا دماغ آپ کی باڈی کے سسٹم کو چلائے گا؟ کیا آپ کا دماغ باڈی کے سسٹم کو پراپر مینیج کر سکے گا؟ کیا آپ کا یہ جو برین ہے، یہ ڈرائیور ہے، یہ آپریٹر ہے، یہ سسٹینر ہے، اس نے ایک ایک چیز کو مینیج کرنا ہے. لیکن جب آپ نے اس کو ایکسٹرا اتنی ساری چیزیں پکڑا دی جو کہ ان نیسیسری ہیں، انوانٹیڈ ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیوں، ان ساری چیزوں کو کیا کرنا تھا؟ چھوڑنا تھا. چھوڑنا تھا. میرے محترم بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے جسم کی ساری دردیں نکل جائیں، پٹھے ریلیکس ہو جائیں، مسلز ریلیکس ہو جائیں، ہڈیاں ریلیکس ہو جائیں، دماغ. آج ہر بندہ کہتا نہیں یار پتہ نہیں سر میں درد ہے، سمجھ نہیں آتی، دوائی کھاتا ہوں تو سر میں درد ٹھیک ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں، جس نے اتنی باتوں کو پکڑا ہوا ہے، کیا اس کے سر میں سکون آ سکتا ہے؟ چین آ سکتا ہے؟ آرام آ سکتا ہے؟ راحت آ سکتی ہے؟ اسلام کہتا ہے چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو. ہر بندے کی بات کو چھوڑ دو. یہ کیوں چھوڑنا تھا؟ یہ چھوڑنے کو کہتے ہیں معاف کرنا. اس کو کہتے ہیں عفو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہم انکا عفون، بے شک اللہ آپ کیا ہے؟ معاف کرنے والے. اور یہ صفت کس کی ہے؟ یہ معاف کرنا صفت کس کی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تم بھی معاف کر دو، تاکہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے. اور جب ہم نے معاف کیا ہی نہیں، میرے محترم بھائیوں، سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور آج یورپ میں باقاعدہ فار گیونیس تھراپی علاج بن گیا. اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلا سبق کیا سکھاتے ہیں؟ کبھی کسی کی بات کو یہاں پکڑنا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو پہلا لفظ کیا بول رہا ہے؟ سوری. اب آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ کتنی بار کرتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے 70 بار، اور ایک روایت میں آتا ہے 100 بار. میرے محترم بھائیوں، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ پورے دن میں، دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24. اگر ہر گھنٹے بعد توبہ کرتے تو کتنے بار توبہ ہونی تھی؟ 24 بار. آدھے گھنٹے میں کرتے تو کتنی ہونی تھی؟ 48 بار. اور 15 منٹ، اگر 15 منٹ بعد کرتے، اور اگر 7 منٹ بعد کرتے، تو پیارے پیغمبر جناب محمد کتنے منٹ کے بعد سوری کرتے تھے؟ کتنے منٹ کے بعد کرتے تھے؟ ہر 7 منٹ کے بعد. اور میرے محترم بھائیوں، سچ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ کرتے تھے؟
کوئی گناہ کرتے تھے؟ گوروں کو تو سمجھ آ گئی کہ ہر بات پہ کیا بولنی ہے؟ سوری بولنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے جو سوری بولی جاتی ہے اس کو استغفار کہتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کس کو معاف کریں گے؟ جو دوسرے کو۔ لیکن سچ بتاؤ، کیا ہم معاف کرنے والے ہیں؟ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچو، بلڈ پریشر کی دوائی کھانا پسند کر لیں گے لیکن معاف کرنا؟ دوائی کھانا آسان ہے کہ معاف کرنا؟ اچھا میں آپ کو ایک بیماری بتاتا ہوں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں اس بیچارے کو نا یہ پیرالائز ہو گیا، فالج ہو گیا۔ ہوتا ہے نا فالج؟ کبھی سوچا یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہ تب ہوتا ہے جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب خون گاڑھا کب ہوتا ہے؟ جس بندے نے دکھ دیا وہ سامنے نظر آ گیا، وہ سامنے، تو اندر کیا ہوگا؟ اندر کیا لگے گی؟ آگ۔ اور میرے محترم بھائیو، ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ اور آگ سے کون بنا ہے؟ کون بنا ہے؟ اس کو دیکھ کے ہمارے اندر کی جس کو کیا کہا جاتا ہے، ایک اندر نفس مطمئنہ اور دوسرا کون سا ہے؟ نفس امارہ۔ اس کو دیکھ کے شیطان ہمارے نفس امارہ کو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ایکٹیویٹ کرے گا، تحرک دے گا۔ اور میرا نفس امارہ کیا کرے گا؟ اگریسو ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا۔ اور اس کو دیکھ کے میرے اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ سب سے پہلے کیا ہوگی؟ دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ جب دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو میرا خون جو ہے وہ نالیوں میں تیز تیز دوڑنا شروع کر دے گا، بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا۔ اب جو خون نالیوں کے اوپر ایک دباؤ ڈالے گا، چہرہ سرخ ہو جائے گا، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، کان کی یہ ٹپ گرم ہو جائے گی، منہ میں سلائیوا زیادہ آ جائے گا، سانس ایک دم تیز تیز چلنا شروع ہو جائے گا، جسم میں ہیجانی کیفیت آ جائے گی، اور دماغ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس بندے کو دیکھ کے۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ معاف کرنا سیکھا۔ اگر یہ بڑا سارا لکھ دیا جائے اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن معاف کرنا سیکھا کس منہ سے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود، جسم کو لہو لہان کرنے کے باوجود، دندان شہید کروانے کے باوجود، اپنی بچیوں کو طلاق دلوانے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ میرے محترم بھائیوں، کیا یہ جذباتی بات ہے کہ ریالٹی ہے؟ کس کو دین سمجھ میں آیا؟ ہمیں کہ گوروں کو؟ کس کو سمجھ میں آیا؟ کس کو دین سمجھ میں آیا؟ یہ ایک بات ہے معاف کرنا۔ اور سچ بتاؤ، فتح مکہ کے دن جب سارے کافر سب باندھ کے کھڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ، آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یورپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ساری خیر لے گیا، اور وہاں پہ باقاعدہ فار گیونیس تھراپی کے اوپر لیکچر ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈائیلاگس انٹرچینج ہوتے ہیں، لوگوں کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کی برین گرومنگ کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے معاف کیوں کرنا ہے، یہاں سے چھوڑنا ہے بھائیوں، یہاں سے چھوڑنا ہے۔ اور سچ بتاؤ، سکے بھائی نے کس کی بات کو پکڑے رکھا ہوا ہے؟ اپنے سکے بھائی کی بات کو۔ اور پھر کس منہ سے اللہ کے سامنے آ کے دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور لیلۃ القدر کی رات تو بخشش ہوتی نہیں، عام رات میں ہو جائے گی۔ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اور جس کی بخشش لیلۃ القدر میں نہ ہو،
کیا عام راتوں میں ہو جائے گی؟ کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک وہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک نہیں کر لیتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمارے گھروں میں آج بیماریاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے معاف کرنا چھوڑ دیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کو یہاں سے ملے پیسفل مائنڈ، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرا دماغ کیا ہو؟ پرسکون۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ لیکن سچ بتاؤ، کیا ایک بندے نے یہاں سے ایک بات کو پکڑا، 2 کو پکڑا، 3 کو پکڑا، 4 کو پکڑا، 5 کو پکڑا، 50 باتوں کو پکڑا ہوا ایسے کھینچ کے، زور سے کس کے، تو کیا اس کے ہاتھ نرمی میں آ سکتے ہیں؟ سکون میں آ سکتے ہیں؟ راحت میں آ سکتے ہیں؟ یہ کب آئیں گے؟ جب ساری چیزوں کو، اور میرے محترم بھائیوں، اس چھوڑنے کو کہتے ہیں معاف کرنا۔ اس چھوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کرنا۔ اور یہ باقاعدہ ایک علاج ہے۔ اور آج ہم سب کا کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے والے دن لوگوں کو بلایا کرتے تھے، صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے، کیا کرنے کے لیے؟ ان کا علاج کرنے کے لیے۔ لیکن ہماری مساجد میں علاج نہیں ہوتا، تقریریں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، اسلام یہ واحد وہ طریقہ ہے جس نے کائنات کے ہر طریقے پہ غالب آنا ہے۔ اور اس اسلام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1444 سال پہلے لے کے آئے ہیں نا، میرے محترم بھائیوں، اس اسلام نے دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں جا کے رہنا ہے۔ اس میں کوئی شک شبے والی بات، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں تو یہ جائے گا، کیا میرے گھر میں گیا؟ بھائیو، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، تو کیا میرے گھر میں گیا؟ یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلایا، جو اسلام نبی کے گھر میں تھا، کیا میرے گھر میں ہے؟ اگر میرے گھر میں ہوتا تو سچ بتاؤ، پھر میں نے بھائی کی بات کو پکڑنا تھا، بہن کی بات کو پکڑنا تھا، رشتہ داروں کی بات کو پکڑنا تھا، ہمسایوں کی بات کو پکڑنا تھا۔ اور اگر میں نے پکڑا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے معاف کرنا سیکھا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاؤ میرے محترم بھائیوں، جو دوسری چیز یورپ نے سب سے زیادہ سیکھی، سائنس کہتی ہے if your body generate positivity then your all activity are positive۔ سائنس کہتی ہے جو یہاں سے اچھائی پیدا کرتا ہے، جو یہاں سے اچھائی پیدا کرتا ہے، اس کے بدن کی ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ اس کو نا اس حدیث سے سمجھو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اور بخاری کی صحیح حدیث ہے، جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اور جس نے ہجرت کی مال کے لیے، عورت کے لیے، چیزوں کے لیے، اس نے ہجرت کی مال کے لیے، دولت کے لیے، چیزوں کے لیے، عورت کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کے ذہن نے جو چیز پیدا کرنی ہے، آپ کی باڈی ویسی بن جانی ہے۔ اگر یہاں پازیٹیوٹی پیدا ہوگی تو ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ پازیٹیو۔ اور سائنس نے کہا if your body generate negativity then your all activity are negative۔ اور اگر یہاں نیگیٹیوٹی آ گئی تو ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ دیکھو میرے محترم بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتائیں، ایک نفس مطمئنہ ہے اور ایک نفس امارہ ہے۔ جس انسان کا نفس مطمئنہ غالب ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے محترم بھائیوں، جس کا نفس مطمئنہ غالب ہو گیا، یعنی جس کے اندر پازیٹیوٹی آ گئی، جس کے اندر اچھائی آ گئی، جس کے اندر خیر آ گئی، جس کے اندر بھلائی آ گئی، اس کے اندر سارے کے سارے اچھے کام آ گئے۔ اور جس کے اندر برائی آ گئی، اور میرے محترم بھائیوں، یہ جو ٹول ہے نا، یہ موبائل، یہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ اچھائی کہ برائی؟ یہ 99% برائی دیتا ہے، یہ 99%۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، یہ جس نے بنایا تھا نا، اس نے اس کو خیر کے لیے بنایا کہ شر کے لیے؟ یہ ان کا ٹول ہے،
یہ ان کا ٹول ہے، یہ ان کا ہتھیار ہے۔ کس چیز کے لیے؟ میرے محترم بھائیوں، ہمارے رب نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ اور اس کو نا سائنٹیفکلی سمجھو۔ سائنس کہتی ہے آپ کے دماغ کو جو انفارمیشن ملے گی نا، دماغ ویسے ہی کیمیکل بنائے گا۔ اور یہ لوگوں نے کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ انفارمیشن کے لیے۔ انفارمیشن کے لیے رکھا ہوا ہے نا، لوگ جاننا چاہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، حالات کیسے ہیں۔ یہ فون سننے کے لیے تو اب کم ہی رہ گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس بندے کے دماغ میں اچھائی آ گئی اس کے سارے کام اچھے ہو جانے ہیں، اور جس بندے کے دماغ میں برائی آ گئی اس کے سارے کام برے ہو جانے ہیں۔ اور آج ہمارے دماغ میں 99% اچھائی ہے کہ برائی ہے؟ ہر بندہ دوسرے بندے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ اس کو سائنٹیفکلی سمجھو۔ سائنس کہتی ہے، بلکہ نیوٹن کا تھرڈ لا کیا ہے؟ ایوری ایکشن ایز اے سیم ریئیکشن۔ ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول۔ میرے محترم بھائیوں، جو بال میں دیوار پہ ماروں گا پلٹ کے کیا آئے گا؟ وہی آئے گا۔ اگر کالی بال ماری تو واپس کیا آئے گی؟ اور اگر سفید ماری تو کیا آئے گی؟ میرے محترم بھائیوں، سچ بتاؤ، آج ہم سارے کیا مار رہے ہیں؟ ہم دوسرے کو کیا دے رہے ہیں؟ دوسرے کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اس معاشرے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے، یہ دنیا کھیتی ہے، یہاں جو کریں گے ہمارے نامہ اعمال میں وہی ہوگا۔ اور سچ بتاؤ، ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج ہم سارے کیا کر رہے ہیں؟ 99% لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور ہم سارے اپنے اپنے موڈ مزاج کے مطابق کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ جو میرا دل چاہ رہا ہے، جو میرا من چاہ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دین صرف اللہ کے حکم کا نام اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر کرنا۔ اور سچ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیوں پڑھتے تھے؟ سائنس کہتی ہے جو بندہ صبح اٹھتا ہے، جو بول پہلا بولتا ہے، اس کا جسم سارا دن اسی کے اکارڈنگ چلتا ہے۔ اس دماغ کو جو لفظ پہلا دے دو گے، سارا دن دماغ اسی کے اکارڈنگ چلے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلا لفظ کیا بولا؟ کیا بولا؟ الحمدللہ۔ اس کو ایک اور حدیث سے سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو فرشتہ اس کے رائٹ سائڈ پہ آتا ہے، شیطان اس کے لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اے ابن آدم، اپنے صبح کی ابتدا اللہ کے نام سے کر تاکہ تو ہمارے ساتھ رہ سکے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ ابن آدم، اپنے دن کی ابتدا برائی سے کر تاکہ تو ہمارے ساتھ رہ سکے۔ سائنس کہتی ہے دو، ایک کانشیس مائنڈ ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے۔ سائنس کہتی ہے جو بندہ صبح اٹھتے ہی جس چیز کو برین میں پکڑتا ہے، باڈی سارا دن وہی کیمیکل پیدا کرتی ہے، باڈی سارا دن وہی کیمیکل پیدا کرتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا بول کیا بولتے تھے؟ اور سچ بتاؤ ہم کیا بولتے ہیں؟ اگر ہم صرف اتنا بولتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہمارا سارا دن کیسا گزرنا تھا؟ خیر والا، بھلائی والا، اچھائی والا، اللہ کی قربت والا۔ لیکن سچ بتاؤ ہم نے کیا بولا؟ اور اسی طرح جب انسان رات کرتا ہے، اپنے بستر پہ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے ابن آدم، اپنے رات کی ابتدا برے بول سے کر، اور فرشتہ کہتا ہے ابن آدم
اپنی رات کی ابتدا اللہ کے نام سے کر. اور سچ بتاؤ کیا بستر پہ جاتے ہوئے ہماری زبان پہ اللہم بسمک اموت و احیا ہوتی ہیں؟ کیا ہماری زبان پہ آمن الرسول بما انزل علیہ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہوتی ہیں؟ کیا ہمارے زبان پہ جو معوذتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ ہوتی ہیں؟ یا ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے؟ کیا ہوتی ہیں؟ سائنس کہتی ہے جس کی رات، جس کی آنکھ جس چیز کو پکڑتے ہوئے بند ہوگی، برین ساری رات وہی کیمیکل بنائے گا. کانوں میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، گانا چل رہا ہے اور بندہ سو رہا ہے، بتاؤ ساری رات یہاں کیا پیدا ہوگا؟ اور میرے محترم بھائیوں، یہ تو ایسا فتنہ ہے جس نے نہ اہل علم کو چھوڑا نہ جاہلوں کو چھوڑا. بڑے بڑے اہل علم بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے. میرے محترم بھائیوں، ہماری صبح کیسے ہو رہی ہے؟ ہماری رات کیسے ہو رہی ہے؟ ہونی کیسی چاہیے تھی؟ ہماری دن کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے تھی، ہماری رات کی ابتدا اللہ کے نام سے. کتنے کا مشکل کام ہے یہ. اگر صبح اٹھتے پہلا بول یعنی تیار کر لو. پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد ہم نے کسی کی بات کو پکڑنا، کسی کی بات کو یہاں سے پکڑنا، سب کو چھوڑ دینا ہے، سب کو معاف کر دینا ہے. چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کچھ کیا، جو معاف کرے گا اللہ کی قسم اس کے لیے کتنے فائدے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور دوسرا فائدہ قیامت والے دن اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. ہم نے معاف کیا ہوگا تو اللہ پسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم نے یہ عمل نہ کیا تو میرے محترم بھائیوں، معاف اس کو نہیں کیا، غلطی تو اس کی تھی. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بات کہا کرتے تھے، دنیا میں سب سے احمق ہے وہ انسان جو دوسروں کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دیتا ہے. جو دوسروں کی غلطی کی سزا، جو دوسروں کی غلطی کی سزا، اچھا غلطی دوسرے نے کی اور میں نے پکڑ کے بیٹھ گیا اور مجھے غصہ آ رہا ہے. بتاؤ جب مجھے غصہ آئے گا تو کیا اللہ کی رحمتیں میرے اوپر برسیں گی یا میں شیطان کا ساتھی بنوں گا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جس نے آج ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا، آج ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا. اور ہم نے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. میرے محترم بھائیوں، ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا لیا؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا نا، غار ثور میں ابو بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا لگایا تھا؟ کیا لگایا تھا؟ لعاب دہن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ خیبر میں آنکھیں خراب ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں کیا لگایا؟ ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، وہ ڈیلا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈیلے پہ کیا لگایا؟ لعاب دہن. میرے محترم بھائیوں، یورپ نے اس کے اوپر تحقیق کی، ریسرچ کی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ لعاب لگانے سے کیا ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے جان لیا. کیا جان لیا؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے طاقتور جو دوائی ہے وہ انسان کے اندر ہے اور وہ اس کا تھوک ہے، وہ اس کو سلائیوا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور انہوں نے مثال کے طور پہ بتایا، میرے محترم بھائیوں، یہ جانور جب بیمار ہوتے ہیں، ان کے زخم ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے زخموں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے لکھ کرتے ہیں. اچھا ان کو کس نے بتایا؟ اور آج باقاعدہ سلائیوا تھراپی علاج بن گیا. بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عمل کرنے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملو، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو. یہ تمہارا مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. میرے محترم بھائیوں، جب ہم کسی کو مسکراتے ہیں نا، ایسے دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکراہٹ دی، سائنس کہتی ہے یہاں ہمارے برین میں ایک گلینڈ ہے جس کو پائنیل گلینڈ کہتے ہیں، اس میں سے 4 ہارمون نکلتے ہیں. ایک کا نام ڈوپامین ہے، ایک کا نام آکسیٹوسن ہے، ایک کا نام انڈورفن ہے.
میرے محترم بھائیوں، یہ جو کیمیکل ہیں انڈورفن، یہ آپ کے سارے مسلز کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ صرف کیا کرنا؟ مسکرا کے ملنا، یہ صرف مسکرانا۔ اور یہ جتنے لوگوں کو میرے محترم بھائیوں آج ایک بیماری ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ لوگوں کو قبض عام ہے، کانسٹیپیشن، اور ہر بندہ اس کی دوائی کھا رہا ہے۔ یقین جانو میرے محترم بھائیوں، یہ جو انڈورفن ہے یہ آپ کے مسلز کو ریلیکس کر دیتی ہے، اور یہ جو قبض ہوتی ہے نا، یہ مسل کو سکیڑ دیتی ہے، اس سے ڈرائینس آتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے۔ آنتوں میں کتنی خشکی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنا پخانہ پاس کر سکتا، اپنا سٹول پاس کر سکتا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف مسکرانا شروع کر دو، اپنے بھائی کو مسکرا کے ملو، اپنے دوست کو مسکرا کے ملو، جس سے ملو خندہ پیشانی سے ملو، اللہ کی قسم آپ کے مسل ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کے پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے۔ کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا۔ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی، یورپ نے تحقیق کی، اور آج باقاعدہ لافنگ تھراپی علاج بن گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یورپ میں باقاعدہ لافنگ سینٹر ہیں جہاں لوگ جا کے مسکراتے ہیں، ان کو مسکرانے کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو مسکرانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، باقاعدہ لافنگ لیبس ہیں۔ جس کو مسکرانا نہیں آتا اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مسکرانا کیوں ضروری ہے۔ اور سچ بتاؤ، یہ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تاریخ کے اندر، اللہ اکبر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کے ملتے تھے، مسکرا کے ملتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم کتنا مسکراتے ہیں؟ ہمارے ماتھے سے تو تیوڑی نہیں جاتی، کوئی آ جاتا تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ہاتھ ملاتے تھے نا، اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک وہ ہاتھ چھوڑے، اور اس وقت تک جب تک وہ ہاتھ پکڑ کے رکھتا تھا، مسکرا کے ان سے ملتے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ لافنگ تھراپی باقاعدہ علاج ہے، باقاعدہ علاج ہے۔ بتایا کس نے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سچ بتاؤ، اپنایا کس نے اپنایا؟ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ یورپ نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے اوپر تحقیق کی، اور یورپ نے بتایا جو بندہ نبی کے طریقے کے مطابق سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، اس کو ہارٹ اٹیک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے؟ آپ ہمیشہ اپنے رائٹ ہینڈ کو، اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے گال کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ جو ایسے سوئے گا اس کا دل کدھر آ جائے گا؟ اوپر آ جائے گا، اور جب دل اوپر آ جائے گا تو دل کے اوپر کوئی پریشر، کوئی زور نہیں آئے گا، اور جو آپ کا معدے کا منہ ہے وہ اوپر کو ہو جائے گا، تو جو کھانا آپ نے کھایا ہوگا وہ دھیرے دھیرے چھوٹی آنت میں چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے؟ اپنے پہلو کے بل سوتے تھے، کروٹ لے کے سوتے تھے، اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا سمیٹ کے سوتے تھے۔ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے پہ، اور باقاعدہ سلیپ ڈس آرڈر کا علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے پہاڑی سے کوئی نیچے اتر رہا ہے، جھک کے چلتے تھے۔ سائنس نے بتایا زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، جو بندہ اکڑ کے چلے گا اس کی کمر کے جو موڑے ہیں، اس کے اندر جو ڈسک ہے وہ پچک جائے گی۔ ہمیشہ ایسے چلو جیسے تم پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے اوپر ریسرچ ہوئی، باقاعدہ واکنگ تھراپی علاج بن گیا۔ کھانا کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے اوپر ریسرچ ہوئی، ایٹنگ تھراپی علاج بن گیا۔ آپ کے بولنے کے اوپر سپیچ تھراپی علاج بن گیا۔ آپ کے رویے کے اوپر، کہ آپ کے رویے کیسے تھے، رویہ ہونا کیسا چاہیے، بھائی کے ساتھ ملتے وقت، بہن کے ساتھ ملتے وقت، دوست کے ساتھ ملتے وقت، بیٹے کے ساتھ ملتے وقت، بڑوں کے ساتھ ملتے وقت، چھوٹوں کے ساتھ ملتے وقت۔ اور آج باقاعدہ CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی علاج بن گیا۔ یہ سارے علاج
میرے محترم بھائیوں کس کے اوپر بنے؟ کس کے اوپر بنے؟ یہ جس کا بڑا سارا ہم اپنی دیواروں پہ لکھتے ہیں اطیع اللہ اور ادھر لکھتے ہیں اطیع الرسول، اور دیوار پہ اطیع الرسول لکھنے سے اللہ کی قسم نبی کی محبت آنی وانی کب آئے گی محبت؟ جب ان کے طریقے پہ عمل کرو گے، جب ان کے طریقے پہ عمل کرو گے، کیونکہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، باتیں تو بے شمار ہیں میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک انداز۔ میں نے الحمدللہ کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت، قیام کیسا ہونا چاہیے، رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، تشہد کیسا ہونا چاہیے، قیام سے کتنی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، رکوع سے کتنی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، سجدے سے کتنی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو سترا رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی قسم اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا، یورپ میں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اسلام کون قبول کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور مسلمان تو بیچارے اسلام پہ چلتے ہی نہیں، چلتے ہیں؟ سب سے زیادہ اسلام پہ کون چل رہا ہے؟ وہ چل رہا ہے جو اسلام پہ تحقیق کر رہا ہے، اور تحقیق کہاں ہو رہی ہے؟ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے جامعات میں، ہماری مساجد میں، اور یہاں تو لڑائیاں سیکھی جاتی ہیں، کافر کیسے کہنا ہے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ اور سچ بتاؤ عمل کہاں پہ ہے؟ عمل کہاں پہ ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اسلام کے بارے میں ایسا بتانا تھا کہ لوگ اس کو اپناتے، اس کو اپناتے۔ سچ بتاؤ مسلمانوں نے اپنایا کہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے جاری کر دیے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں نا اس کو دین کی سمجھ ملتی ہے، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں نہ ملی، اللہ کی قسم اس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کو نہیں ملی تو اللہ ہمارے ماں باپ سے راضی، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ سب سے پہلے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں دین کی سمجھ دے دے، اور جس دن ہم اس دنیا کو چھوڑیں اللہ کی قسم اس دن پتہ چلے گا دین کیا ہے، اس دن پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ لیکن اس دن پتہ چل گیا تو کوئی فائدہ ہونا، اور فرعون کو بھی پتہ چل گیا تھا، جب اس نے اپنی لاگت دیکھ لی تھی نا تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں موسیٰ کے رب پہ، اس وقت ایمان فائدے کا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہماری نسلوں سے دین نہ لے لینا، اللہ ہماری نسلوں سے دین نہ لے لینا، اللہ ہماری نسلوں کو دین پہ قائم کر دے، اللہ ہماری نسلوں کو دین پہ قائم کر دے۔ جس دن ہمیں موت آئے نا اس دن ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اس دن ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، جس دن اللہ سے ملاقات کریں، اللہ ہمیں ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، اللہ ہم سے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں۔ اللہ سے جو کچھ کہا سنا اللہ سے دعا کرتے ہیں ساری باتوں کو اللہ قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔